اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم. فضا میں لبیک کی صدائیں تا فرش ترش گونجتی ہیں، فرشتے حیران ہے یہ کون ذی وقار آیا. فضا میں لبیک کی صدائیں عرش تا فرش گونجتی ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تلبیہ. اگر آپ کو حج پہ عمرے پہ جانا ہے تو ہر اذان کے دوران پڑھا کریں 3 مرتبہ، ہر نماز کا 3 دفعہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ کی حاضری ہوگی. اور میرے ساتھ ابھی میں نے پڑھا ہے تو مل کر آپ پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے لبیک کی صداؤں والوں میں ہماری بھی صدا شامل ہو جائے. یہ میں آپ کے لیے بیان کر رہی ہوں پیاری بہنوں، میرے بہن بھائیوں. زیادہ تر میں خواتین سے مخاطب ہوں، خواتین کے احکام زیادہ بتاتی ہوں کہ میں خود عورت ہوں تو میں چاہتی ہوں عورتوں کا حج درست ہو، عمرہ درست ہو، دم صدقے بدنہ لے کر نہیں پلٹے، لیکن جاتے ثواب کے لیے گناہ لے کر پلٹتے ہیں. ہاں یہ میں حقیقت بتا رہی ہوں، کیونکہ جو احکام اللہ نے بتایا اس احکام کو ہم پورا نہیں کرتے وہاں جا کر، پھر کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ ہی کے احکام بتا رہے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہمیں سننے کو ملے، حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں سننے کو ملے ہیں. حج کیا ہے؟ حج سنت ابراہیمی ہے. آدم علیہ السلام کی یاد ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اماں ہاجرہ کی یادیں، پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شعار ان کی یادیں ہیں جو انہوں نے نفوس قدسیہ نے اعمال کی، افعال کیے وہ ہمیں کرنے ہیں. تو حج پر بعض چیزیں جو جائز ہوتی ہیں وطن میں احرام کی حالت میں حج عمرے پر وہ حرام ناجائز ہوتی ہے. کسی پہ دم، کسی پہ صدقہ، کسی پہ کفارہ، کسی پہ دم، کسی پہ بدنہ، یہ الگ الگ کیٹیگری. اب میرا بھی یہ موضوع نہیں ہے، آپ نکال لیں پہلے والے بیان، اس پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ نہیں تو کمنٹ پہ پوچھ لیں مجھ سے، یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے پوچھ لیں میسیج پہ، تو انشاءاللہ میں آپ کو جو علم ہوگا، نہیں تو آگے مفتی علیہ کرام سے پوچھ کر میں آپ کو بتا دوں گی. میری بھی کوئی غلطی پائے کسی بھی بیان میں تو مجھے بتائیں کمنٹ میں یا میسیج پہ، تو انشاءاللہ میں اس کو درست کر لوں گی یا آپ کو مطمئن کر دوں گی. تو ہمارا ٹاپک ہے حج کے دنوں میں اگر عورت کو پیریڈ یعنی مینسز آ جائے، جسے ماہواری بھی کہتے ہیں، ناپاکی، شرعی عذر، اور عربی میں حیض کہتے ہیں. انگلش میں مینسز پیریڈ، اور اردو میں مہینہ آنا، اور منتھلی کورس، اور اس کو جو عربی میں حیض کہتے ہیں. اگر اس سے چلو گولیاں بھی کھائیں، اکثر خواتین گولیاں کھاتی ہیں لیکن ان کے باوجود ان کو پیریڈ آ جاتے ہیں، تو وہ حج پہ کیا کرے؟ حج پہ ظاہر مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات کے میدان میں جانا ہے، تو ٹھیک ہے وہ 2 کام نہیں کر سکتی، باقی سارے کام کریں، یعنی نماز اور قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت بعض لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم تو زبان تو پاک ہے نا، ہم زبانی پڑھیں. بے شک زبان پاک ہے، لیکن ہمیں حکم نہیں ہے کہ کلام الہی پڑھیں، زبانی بھی، نہ چھو کر، نہ دیکھ کر، نہ زبانی ہم نہیں پڑھ سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور روزہ تو ویسے بھی عرفات کے میدان میں نہیں رکھتے، بہت کم لوگ رکھتے ہیں، منع ہے کہ بھئی وہ پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گرمی اتنی ہوتی ہے تو نہ رکھا جائے عرفات کے میدان میں روزہ. اچھا ہے یہ کہ آپ لوگ جو ہے ناپاک ہیں خواتین، تو وہ عرفات میں ہے یا مزدلفہ میں ہے یا مینا میں ہے، وہ اپنے خیمے میں رہیں گے، وہ مسجد نمرہ نہیں جائیں گے. عرفات میں جو مسجد نمرہ ہے وہ وہاں نہیں جائیں گے، داخلہ منع ہے. حیض کے دنوں میں، پیریڈ کے دنوں میں عورت کا مسجد میں داخلہ منع ہے، مسجد میں نہیں جائیں گی، وہ اپنے خیمے میں رہ کر یا باہر عرفات کے میدان میں، پہاڑی میں، جہاں بھی ہو وہاں تشریف فرما ہوں گی اور ذکر و اذکار کریں گے. اب ذکر و اذکار میں کیا کیا آتا ہے؟ درود شریف، استغفار، کلمہ، دعائیں، اور جو ہمارے وظائف ہیں، جو معمولات کے وظائف پڑھتے ہیں، قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں، جو وظائف پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، اور دعا سب سے بہترین دعا مانگیں. عرفات کے میدان میں دعا قبول نہیں تو کہاں ہوں؟ یہاں حقوق اللہ معاف ہوتے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے مانگیں. مزدلفہ میں حقوق عباد معاف ہوتے تو وہاں اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں. یہ دعا مانگیں اور استغفار پڑھیں، عربی میں دعائیں پڑھیں، اردو میں دعائیں مانگیں، جو آپ کی زبان ہے، پنجابی ہے، جو آپ کو آتا ہے، جس زبان میں آپ مانگ سکتے ہیں دعائیں مانگیں اللہ سے. اور درود شریف کثرت سے پڑھیں،
اور استغفار کریں، یہ والی دعا پڑھ لیا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس میں اور لوگ بڑھا بھی دیتے وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط اور میں یہ بڑھا دیتی وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الدرد. تو یعنی اللہ ان چیزوں کو دور کرے، وقنا عذاب یعنی ان عذاب کو دور کرے ہم سے، ان کا مطلب یہ ہے. قرآن میں تو اتنی آئی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اتنے. اور رب یہ والی پڑھے والدین کے لیے رب اغفر ورحم انت الرحمن الرحیم. ابھی میرے جان نہیں آ رہی، ویسے میں پڑھتی رہی ہوں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ والی پڑھے، یہ والی رب اغفر انت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ والدین کے لیے. ابھی پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ اٹک جاتے ہیں نا پڑھنے میں. یہ والی دعا پڑھیں. اور جتنی آپ کو دعائیں آتی ہیں نا، رب اللہم اغفر لکل مومن ومومنات، یعنی سب مومن مومنات کے لیے دعا ہو گئی. اللہم اغفر لی والوالدین والوالدات، یہ بہت ساری دعا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ والی اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. یہ بہت ساری دعائیں ہیں. رضیت باللہ دین اسلام دنیا. اللہم ارنا مناسکنا وانک تواب الرحیم. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر. اور بہت سی دعائیں ہیں جو مجھے آتی ہیں. میں اپنے لیے مانگتی ہوں، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے لیے، امت کے لیے مانگتی ہوں، سجدوں میں بھی، نفل کے اور ایسے بھی. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ والی. اور اپنے صحت تندرستی کے لیے اللہم عافنی بدنی اللہم عافنی السمع والبصر لا الہ الا انت، یہ والی. اولاد کے لیے اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ والی دعائیں. بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، یہ دعا مانگے. اور اس میں مزید اضافہ کر لیں اللہم انی اسألک جنت الفردوس دخول بغیر حساب کتابی و ارواح اعلی علین عرشک الدین و مرافقۃ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہداء نے صدیقین پاک دامن بیبیاں. یہ دعائیں مانگیں آپ. تو یہ کافی دعائیں ہوں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو میں ابھی وقت کم ہے تو اور دوسری اس کے پارٹ نمبر 7 کے اندر جو میں دوسری دعائیں بھی آپ کو بتاؤں گی، جو آپ مانگ سکتے ہیں عرفات کے میدان میں. ابھی تو ٹائم ہے نا حج میں، ابھی تو ہے 10 دن ہیں تقریباً وہاں پر. آج 29 تاریخ، آج چاند نظر آ جائے گا. کل آج رات میں انشاءاللہ پہلی ہو جائے گی عرب شریف میں. ہمارے یہاں انشاءاللہ کل ہو جائے گی یا پرسوں ہو جائے گی. 1 یا 2 دن کا گیپ ہوتا ہے. وہاں 22 گھنٹے پہلے جو ہے چاند نکلتا ہے. وہ ہم لوگ کہتے ہیں 2 گھنٹے پیچھے پاکستان والے، کیونکہ وہاں اس وقت بج رہے ہیں 1 بج رہی، تو ہمارے یہاں 3 بج رہی ہوگی. 2 گھنٹے کا فرق آتا ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں 2 گھنٹے پیچھے. 2 گھنٹے پیچھے نہیں، 22 گھنٹے آگے ہمارے یہاں تاریخ چینج ہو جاتی ہے. وہاں 1 دن پہلے چاند نظر آتا ہے. تو 22 گھنٹے عرب شریف مکہ مدینہ ہم سے آگے ہے. ہم 22 گھنٹے پیچھے ہیں، ہم 2 گھنٹے آگے نہیں ہیں. تو یہ ذرا اس کو کیلکولیٹ کر لیں، درست کر لیں. آپ یہ نہ بولا کریں کہ وہ ہم سے پیچھے ہیں. وہ ہم سے پیچھے کبھی عرب ہو ہی نہیں سکتا ہے. عرب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تھے، ابراہیم السلام، اسماعیل علیہ السلام، تو وہ ہم سے آگے ہے 22 گھنٹے. 22 جو ہے یہ ہاؤس آگے ہے ہم سے، مکہ اور مدینہ عرب میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس بیان کو سننے کا، سبسکرائب کرنے کا، آگے شیئر کرنے کا، فارورڈ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس میں کیا ہوگا، دین کے کام میں میری مدد ہوگی، آپ کو بھی ثواب ملے گا. اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا، آگے فارورڈ شیئر کر دیا، لوگوں کو معلومات ملے گی درست. بہت سی خواتین ایسی ہیں جو جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہ کیا کریں. وہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتی، اور کہ بھائی ہم ناپاک ہیں، پیریڈ آ گئے. تو اگر عرفات کے میدان میں نہیں گئی تو حج ہی نہیں ہوگا ان کا. اچھا، ایک اور عمل ہے وہ نہیں کر سکتی. یہ عرفات مزدلفہ مینا میں جا سکتی ہیں، طواف زیارہ نہیں کر سکتی. طواف زیارہ کیا ہے کہ یہ 3 دنوں سے کرنا ہوتا ہے. حج کے بعد رمی اور حلق ہونے کے بعد وہ طواف زیارہ کرے گی. پہلے بھی کر سکتی ہے طواف زیارہ، لیکن بہتر ہے کہ یہ رمی کرنے کے بعد جب حلق ہو جائے اور قصر ہو جائے عورتوں کے بالوں کا، تو جا کر طواف زیارہ کرے. یعنی 12 تاریخ تک ٹائم ہے اس کا نا، 12 تاریخ تک اس کا ٹائم ہے. 12 تاریخ تک آپ کو اس کو کرنا ہوگا یہ طواف زیارہ. اب عورت کو پیریڈ ہے اور وہ پاک نہیں تو کیا کرے؟
تو وہ ہوٹل میں انتظار کرے گی، اس کو رخصت دی گئی ہے علماء کرام نے، وہ ہوٹل میں انتظار کرے گی، پاک ہوگی تو پھر جا کے طواف زیارہ کرے گی۔ اور اگر اس کی فلائٹ بک ہے، رشتہ دار جا رہے ہیں، اب کیا کرے، لیکن طواف زیارہ لازمی ہے، تو وہ ناپاکی کی حالت میں کرے گی حج والی اور طواف زیارہ، اور توبہ بھی کرے گی کہ مسجد میں جا کر ناپاکی کی حالت میں وہاں کے اس وقت جلدی جلدی غسل بنائے گی، غسل مطلب فرض تو نہیں اس پہ، اور پاک صاف وہ پیڈ کپڑا لے گی، صاف کپڑے پہن کر جا کے جلدی جلدی طواف اور صحیح کرے گی، پھر اپنے بالوں کو قتل لے گی، یعنی ایک پور کے مطابق قصر کر لے گی، بالوں کو کاٹ لے گی، ایئرس کو کاٹ لے گی۔ اس کے بعد یہ عمرے کے پابندی سے باہر ہو گئی، اب اس کو بدنہ دینا ہوگا حدود حرم میں، کیونکہ اس نے ناپاکی کی حالت میں جو ہے طواف و زیارہ کیا تھا، مسجد میں گئی تھی۔ بدنہ بڑا جانور کرے گی، دے گی، اونٹ یا گائے پورا، چاہے وہ خود اپنے پیسوں سے کرے یا اس کے جو محرم گئے وہ پیسوں سے کرے۔ اور اگر اسے عمرے کی حالت میں عمل کیا کہ فلائٹ کینسل جا رہی ہے اس کی سیٹ اور اس کو پاکی کے دن نہیں مل رہا ہے، تو فٹافٹ غسل بنا کر وہ کرے گی، اب وہ دم دے گی، دم یعنی دمبا یا بکرا چھوٹا جانور قربان کرے گی حدود حرم میں۔ اگر کسی نے نہیں کرے، وہ اس حالت میں آ گئے، تو ابھی بھی ان پر دم ساکت نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، کرنا ہوگا۔ کوئی بھی حج پہ جانے والا، عمرے پہ جانے والے کو پیسے دے کر بھجوا دے، ریال وغیرہ، کہ میری طرف سے دم ادا کر دے۔ وطن میں نہیں ہوگا، وہ حدود حرم میں ہی دم ہوگا، یہاں پر نہیں ہوگا۔ دم بدنہ قربان کرنا حدود حرم میں ہوگا۔ تو یہ میں نے کچھ مسائل بتائیں، اور آپ یہ فارورڈ شیئر کریں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے جنہوں نے نہیں کیا ہو آ گئے ہوں ایسے ہی، اور یا تو طواف نہیں کیا ہو، بغیر طواف کرے آ گئے، یا طواف کر لیا ہو ناپاکی میں، تو ان پر دم طواف نہ کیا ہو تب بھی دم ہے، اور طواف کر لیا ہے ناپاکی کے حالت میں جب بھی ان پہ دم اور بدنہ ہوگا۔ تو اپنی اپنی کنڈیشن دیکھ لیں، حج میں کیا، عمرے میں کیا۔ بس عمرے میں چھوٹا جانور اور حج میں بڑا جانور۔ حج بڑا رکن ہے، رکن اعظم ہے، اور حج کے 3 رکن اعظم ہیں بڑے۔ ایک تو نیت کرنا احرام کی، اور عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہونا جس دن وہاں 9 ذی الحجہ ہو، اور طواف زیارہ، یہ رکن اعظم ہیں، ان کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین وما علیہ